نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في كتابه المبين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ماں باپ کی رضا سے رہا جو گریز پا، ماں باپ کی رضا سے رہا جو گریز پا، خوشنودی خدا کی وہ نعمت نہ پا سکا. کتنا ہے بد نصیب وہ کتنا ہے نامراد، کتنا ہے بد نصیب وہ کتنا ہے نامراد، جو مفت میں ملی ہوئی جنت نہ پا سکا. صدر محترم اور حاضرین جلسہ اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھ ناچیز کو آپ جیسی شخصیات کے سامنے کچھ بیان کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو تاکید فرما رہا ہے کہ تم اپنے پیدا کرنے والے، پالنے والے اور پرورش کرنے والے کی بندگی، فرما برداری اور اطاعت کیا کرو. پھر آگے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. بہت سی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کو ذکر فرمایا ہے. آگے ارشاد ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اور اگر تیرے سامنے یہ دونوں یا ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں کبھی اف بھی مت کہنا اور نہ کبھی انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب و احترام سے گفتگو کرنا، اور ان کے سامنے شفقت و انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحمت نازل فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا اور پرورش کیا ہے. ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر گزار اور اپنے والدین کا احسان مند رہ، اس لیے کہ والدین دنیا میں ہر طرح کی پرورش کرتے ہیں. جاننا چاہیے کہ جب انسان اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو اس کی ماں حمل کے زمانے سے لے کر ولادت تک طرح کی مشقتیں برداشت کرتی ہے، اور پھر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو دودھ پلاتی ہے، پاخانہ پیشاب صاف کرتی ہے، اس کی ایذاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، اس پر اپنا آرام، اپنی راحت، اپنی جان و مال تک قربان کر دیتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ بچے کو تکلیف نہ پہنچے. غور کریں کہ انہوں نے آپ کی خاطر کیسی تکلیفیں برداشت کی، آپ کی خاطر کئی راتیں جاگ کر گزاری. تم ذرا سا رو دیتے تھے تو وہ بے چین ہو جاتے تھے، اپنی نیند کو خراب کرتے تھے، تم کو بہلا کر سلاتے تھے. انہوں نے تمہارے آرام اور راحت کی خاطر کبھی دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا، تمہیں کھلانے پلانے اور پہنانے کے لیے کبھی اچھا کپڑا نہیں پہنا، کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا. تمہاری ذرا سی پریشانی انہیں کس قدر پریشان کر دیتی تھی، تمہاری ذرا سی تکلیف سے انہیں کس قدر تکلیف پہنچتی تھی. تمہارے چہرے کی ہلکی سی افسردگی ان کے تمام مسرتوں اور خوشیوں کو غموں میں تبدیل کر دیتی تھی. تمہارے آنسو کا ایک قطرہ ان کے دل پر نہ جانے کتنی چنگاریاں گرا دیتا تھا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما حق الوالدین، والدین کا کیا حق ہے؟ تو آقا مدنی تاجدار مدینہ امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک ونارک، وہی تیری جنت اور وہی تیری دوزخ ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے، اور اگر ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو جہنم میں جلو گے.
لیکن افسوس سخت افسوس ہے آج ہمارے اوپر، ہم نے ان کی تمام مشقتوں کو بھلا دیا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم پیدا ہوئے تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، صرف گوشت کا ایک ٹکڑا تھے، کسی کو پہچانتے نہیں تھے، اپنے بارے میں کچھ سوچ نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ اپنے نفع و نقصان پر بھی قادر نہیں تھے۔ اور آج جب ہوش والے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے تم کو طاقت دی اور جوان بنا دیا، تو تم ان کے تمام احسانوں کو اس طرح بھولے ہو کہ ان کو یاد کرنا تو دور، کبھی دل میں اس کا خیال بھی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر چڑھتے وقت جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے خلاف معمول منبر پر چڑھتے وقت آمین کہا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، تو میں نے کہا آمین۔ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 وقت دعائیں دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور تمام لوگوں کو والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ اے ضیا، ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے ضیا، ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔